ماشاءاللہ یہ تھے مولانا بشیر احمد ظفر صاحب جو کہ آپ کے سامنے اپنے سارے حالات پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب میں بلا تاخیر ولی کامل اور اولیاء اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ اکاڑا کی عظیم شخصیت جناب ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ تعالیٰ کو دعوت دیتا ہوں. وہ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر زعیم الدین لکھوی حافظہ اللہ تعالیٰ الباری. اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ تواڈے سامنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو جڑا ہر خطاب تو پہلے تقریباً ملدا جلدا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے سی وہ پڑھیا ہے. او دے چے لفظ آیا کہ ارسلہ بالحق بشیرا و نذیرا بین یدی الساعہ. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بھیجا حق کے ساتھ، حق دے کر، یا یہ کہہ لو کہ حقیقت ہے کہ اللہ ہی نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تو پہلے خوشخبریاں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. ایدی گونج ذرا کٹ کر دو، آواز صاف رہے. اے بتی بند ہو سکتی ہے ذرا؟ ہاں ڈرانے والا کس بات سے ڈرانے والا؟ کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا. اور خوشخبری کس بات کی؟ کہ اللہ کی فرما برداری کرو گے تو دنیا میں بھی عزت پاؤ گے، آخرت میں بھی عزت پاؤ گے، اللہ کی رحمتیں پاؤ گے، اللہ کی جنتیں پاؤ گے. اج اسی اتھے اکٹھے ہوئے ہیں آمد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے موضوع تے گفتگو کرن واسطے. اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت وچ ایک ہی حکم دیتا سی. وہ کی حکم سی کہ بھئی ایس درخت دے نیڑے نہیں جانا، اور باقی ساری جنت چھٹی جتھے مرضی جاؤ. اس درخت دے گرد پہرے دار نہیں سی کھڑا کیتا جا سکتا. اس درخت دے گرد پہرے دار نہیں سی کھڑے کیتے جا سکتے دو تین بھی آدم ادھر آوے تین جان نہیں دینا. اس درخت دے گرد کوئی پنجرہ نہیں سی بنایا جا سکتا بھی آدم ادھر جا نہ سکے. کیوں بھی سوچا کدے غور کیتا؟ او بات جیڑی اللہ تعالیٰ سانو جندے تو آگاہ کر دینے قرآن دے اندر، او دے چ حکمت اے ہے کہ تانوں دسیا جائے گا کہ اے کرنا ہے اور اے نہیں کرنا، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کیتی جائے گی. آپ دی مرضی نال تسی رکنا ہے. سمجھ آندی گل دی کہ نہیں آندی؟ آدم جنت سے جتنے مرضی جان، ایک درخت دکھا دیتا ہے اے دے قریب نہیں جانا، لیکن کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کیتی، کوئی جگلہ نہیں بنایا، کوئی پہرے دار نہیں کھڑا کیتا. انہیں پہرے دار، انہیں فرشتے اللہ تعالیٰ دے کول سن کھڑے کر سکتے تھے.
لیکن نہیں، صرف کہتا اندے کول نہیں جانا، دیکھن واسطے کہ اپنی مرضی نال کی کرنا۔ رسول آندے نے اور وہ سانو اللہ دی مرضی دستے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے اپنی نعمت مکمل کر دی، آج ہم نے اپنا دین پورا کر دیا، اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ دین کی ہوندا ہے؟ مسیتے آ کے نماز پڑھنا دین ہے؟ ایک باری زندگی چ موقع مل جائے تو بیت اللہ جا کے حج کرنا دین ہے؟ پیسے کول رہ جان سال پورا تے سال پچھوں دے تے زکوٰۃ ادا کرنا دین ہے؟ روزے آ جان صحت اجازت دے تے روزے رکھ لینا دین ہے؟ ہاں دین ہے، لیکن یہ تو بہت تھوڑا جا وقت ہے جڑا انہاں عبادات وچ صرف ہوندا ہے۔ باقی وقت بازاراں چ رہنا، گھراں چ رہنا، نوکریاں کرنا، کھیت سنبھالنا، یہ ساریاں بے دینیاں نے؟ کی خیال ہے بھائی؟ دکان تے بہنا دینداری ہے کہ بے دینی ہے؟ ہاں سوچو نا ذرا، میں دسو تسی کھیتاں چ جاندے ہو تے وہ دنیا داری ہوندی ہے کہ دینداری ہوندی ہے؟ گی دینداری ہے۔ نبیاں دا دسیا ہویا طریقہ، نبیاں دا سکھایا ہویا سلیقہ، او دے مطابق کھیت کرو، او دے مطابق کاروبار کرو، او دے مطابق نوکریاں کرو، او دے مطابق بچیاں نو پڑھاؤ، او دے مطابق بچے استاداں کو پڑھن۔ سارا وقت ہی دین ہے۔ دین صرف وضو کر کے نماز پڑھنا دین نہیں ہے، آپس دے وچ گفتگو کرنا بھی دین ہے۔ اور نبی آندے نے ایہو ہی طریقہ سکھانا واسطے آندے نے کہ اپنی زندگی دے ہر فعل عمل دے وچ اللہ کس طرح راضی ہے، اللہ اپنے نبیوں دے ذریعے سانوں یہ سکھاندے نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرنا تم سوائے اس حالت کے کہ تم مسلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام پسند کیتا ساڈے واسطے۔ مسلم ہونا یعنی دین اسلام نو من لینا، یہ کی ہے؟ مسلم ہونا۔ ایسی حالت سے موت نہ آئے کہ تسی دین اسلام نو منیا نہ ہوئے۔ قاری صاحب نے ہونے آیت پڑھی سی تے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ بے شک میری نمازیں، میری عبادت کرنے کے طریقے، نسک دا مطلب کی ہوندہ ہے؟ عبادت کرن دا طریقہ۔ بے شک میری نمازیں، صلاۃ جڑا نا، صلاۃ دا لفظ وہ نماز واسطے بھی ہے، صلاۃ دے کوئی 22-23 معنی نے علماء زیادہ جاندے نے۔ انہاں چوں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو کچھ میں اپنے جسم نال کرنا، جو میں کردار ادا کرنا۔ التحیات للہ والصلوات، التحیات کہنے نا اسی، میں اپنی زبان نال جو کچھ کرنا وہ بھی اللہ دی خاطر ہے، اور میں اپنے بدن نال جو کچھ کرنا وہ بھی اللہ دی خاطر ہے۔ والطیبات، اور جو میں اپنے مال نال کرنا ان دے کمان چی یا خرچ کرن چی وہ بھی اللہ دی خاطر ہے۔
ان دا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی میں اپنے جسم نال کراں، ان صلاتی، جو کچھ میں اپنے جسم نال کردا، اپنے بدن نال، اپنے ہتھاں نال، پیراں نال، اکھاں نال، جو کچھ بھی میں کردا وہ اللہ واسطے ہے۔ ان صلاتی و نسکی، اور جو بھی عبادتاں جس طریقے نال میں کرنا وہ بھی اللہ تعالیٰ واسطے ہیں۔ حج کرن دا طریقہ اس نو بھی نسک کہندے نے، قربانی نو بھی نسک کہندے نے۔ ومحیایا، اور میرا زندہ رہنا۔ ہن زندہ رہن چ کی کچھ شامل ہے؟ زندہ رہن چ جو کچھ بھی کوئی زندہ رہن والا کرن تے مجبور ہوندا ہے، یا جو کچھ بھی کسی زندہ رہن والے دا معمول ہے، صبح تو لے کے شام تک، پیدائش تو لے کے موت تک، وہ سارا کچھ ادھر جانا ہے۔ اور وہ زندہ رہنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا اللہ دی واسطے ہے، اللہ دی خاطر ہے، اللہ دی مرضی نال ہے، اور اسی طرح میں زندہ رہنا جس طرح میرے اللہ نے پسند کیتا ہے۔ اپنی زندگی دے سامان، اپنا رہن سہن، دن رات دا گزارنا، زندگی دا گزارنا، گھراں چ رہنا، دکاناں تے رہنا، کھیتاں چ رہنا، نوکریاں کرنا، افسریاں کرنا، یہ کی ہے؟ ساری زندگی ہے۔ ومحیایا، زندگی دے جتنے معاملات نے وہ اللہ دی خاطر نے۔ غور کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کاشتکار تو نہیں سن، کیوں بھی سنے کہتے کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کو کھیت لگایا سی، لیکن کاشتکاری دی ساری رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی تو سانو ملدی ہے۔ کاشتکاراں نوں رہنمائی نہیں ملدی کھیتاں وچ کیویں کرنا ہے، پانی کیویں لانا ہے، بننے آپ دے کیویں سیدھے کرنے نے، آپ دے حق دے اندر کیویں رہنا ہے، پتہ لگتا ہے رہنمائی ملدی ہے کہ نہیں ملدی۔ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وکیل نہیں سن، لیکن وکیلاں نوں انہاں دی زندگی تو رہنمائی ملدی ہے، کسی وکالت کیویں کرنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر نہیں سن، لیکن ڈاکٹراں نوں انہاں دی زندگی تو رہنمائی ملدی ہے کہ ڈاکٹری کیویں کرنی ہے۔ اسی طرح زندگی دے کوئی بھی شعبہ دیکھ لو، ہر شعبے چ زندگی دے جڑا بھی معاملہ سامنے آ جائے، کسی بھی بندے دے سامنے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمران ہے، وہ محکوم ہے، وہ غلام ہے، وہ آقا ہے، اس نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رہنمائی ملدی ہے کہ میں غلام ہاں تے میری غلامی دا حق میرے تے کی ہے، تے میں آقا ہاں تے میرے آقا ہون دا میرے تے کی حق۔ اے ہوندے نے رسول، اور اللہ تعالیٰ رسولاں نو بھیج دے نے کس واسطے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اسی کسی رسول نو سوائے اس دے کسی اور مقصد واسطے نہیں بھیجیا کہ اللہ دے حکم نال ان دی اطاعت کیتی جائے۔ تے آمد رسول دا پھر کی جشن ہے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت واسطے تیار ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اللہ تعالیٰ فرمان دینے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیع الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اے انسانوں میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تم سب کی طرف۔ رسولاں نے واقعات آپ سننے نا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل دی طرف رسول سن، پتہ ہے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد دی طرف رسول سن، حضرت صالح آپ دی قوم دی طرف رسول سن، تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انساناں دی طرف رسول۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، رسول کی ہوندا ہے؟ جنوں کوئی بھیجے، جیڑا پیغام لے کے آئے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف
رسول ہوں کدھر سے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی طرف سے جس کی بادشاہت ساری آسمانوں اور زمین کے اوپر ہے، اس اللہ کا رسول ہوں۔ اب بچے تو تجربہ ہوتا ہے نا کہ استاد کسی بچے نے بھیجنا جاؤ فلانے نو بلا کے لے آؤ، تو انہوں آنا پہنتا بھی استاد نے بلایا، استاد دا بھیجیا ہوا بندہ، تے اللہ دا بھیجیا ہوا وہ کنی وڈی بات ہے، اور سارے انساناں دی طرف بھیجیا ہوا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کیڑا اللہ؟ او اللہ، دیکھو اتنے تک کوئی 2 مربے دا مالک ہوئے تو اسی سمجھنے ہیں کہ ان دی بڑی ٹور ہے، کوئی تھانے دا تھانے دار ہوئے تے ان دے بارے سمجھا جاندہ بھی ان دا بڑا حکم چل رہا ہے، تے جیڑا ساری زمینہ اور سارے آسمانہ دا مالک ہے ان دی طرفوں جیڑا رسول آدھا ہے انہوں تسی کی سمجھتے جی بھی وہ کی چیز ہے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ کا رسول ہوں میں۔ کون اللہ؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ وہ اللہ کہ جس کے پاس سارے آسمانوں اور ساری زمینوں کی بادشاہت ہے، لا الہ الا ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کے سوا عبادت کے لائق ہو۔ یہ تو زمین اور آسمان ہے نا، زمین ہے، مٹی، کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے، پہاڑ، ہوا، پانی، اور آسمان جندہ سے انہوں خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کی کچھ ہے، کنے ستارے، کنے کہکشاواں دور دور تک پھیلیاں ہوئیاں، یہ تو بے جان چیزاں نے نا زمین و آسمان، اور پھر اس دی بادشاہت یہ ہے کہ وہ زندہ کردہ ہے اور ماردہ ہے۔ اے میرا جسم ہے، تسی سارے دیکھ دو بھی زندہ ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کتھے زندگی؟ اپنی جان دے بارے سوچو نا، زندگی کتھے ہے؟ لب سکتی تو انہوں اپنے جسم دے اندر میں کتھوں زندہ ہوں؟ اللہ دا ایک حکم ہے کہ جیڑا اس مٹی تو بنے ہوئے جسم دے اندر زندگی دی شکل چ موجود ہے، اے او اللہ ہے۔ اے جسم کتوں بنتا ہے؟ جو ساڈی ماں نے خوراک کھادی اس زمین نے پیدا کیتی، وہ پودیاں دی شکل چ سی، یا وہ جانوراں دا دودھ پیتا یا گوشت کھادا یا انڈے کھادے، تو وہ جانور بھی تے زمین تو اگن والی غذا ہی کھاندے نے، تے ساڑھے جسم دی جنی نشو نما ہے حقیقتاً وہ اس مٹی تو ہی ہے، اور ایک اللہ دا حکم ہے اس جسم دے اندر جڑا اس نو زندگی دی شکل دیتا ہے۔ اس زندگی نو نہ میں پہچان سکنا نہ تسی پہچان سکتے، او اللہ دا حکم ہے، الروح امر ربی، او اللہ جڑا زندگی بھی پیدا کردا ہے اور موت بھی پیدا کردا ہے۔ میں تو کہنا ہے انی گل ہی اللہ نو پہچانن واسطے کافی ہے کہ میں پوچھاں جناب استاد صاحب کی حال ہے، کیسے ہو؟ تو آج تو 20 سال پہلے کیسے سی؟ اس وقت تک تو لے کے آج تک جو کچھ میرے اندر تبدیلیاں ہوئیاں نے انہاں تے غور کر لواں، میرے اختیار چ ہیگیاں سی؟ اللہ دا اختیار ہے، اور اس اختیار دے اتے اسی سب مجبور ہیں، بچپن تو لے کے بڑھاپے تک پیدا کیتا اللہ نے، نشو نما بخشی اللہ نے، جوانی تک مضبوط کیتا اللہ نے، جوانی تو بعد پھر کمزوریاں آنیاں شروع ہو گئیاں، سب اللہ دی تدبیر ہے اس جسم دے اندر۔ اس اللہ نے رسول بھیجیا، او اللہ جڑا سارے آسمانہ اور زمینہ دا مالک ہے، اور جڑا تواڈے اندر زندگی بھی پیدا کردا ہے اور پھر موت تک بھی لے کے جاتا ہے۔ یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ، اس اللہ تے ایمان لے کے آؤ۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو دیکھا سی سال ہا سال ستارہ نکلتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا ہے تو مجبور ہے, یہ تو اپنی مرضی نال نہیں نکلتا, تو روز ہی اس وقت تے نکلن دے مجبور. سال ہا سال چاند نو ویکھیا, سال ہا سال سورج نو ویکھیا, آپ دے مخصوص وقتاں تے مخصوص جگہ تو نکل کے مخصوص جگہ تے غروب ہو جانتے مجبور. گرمی آئی تو تھوڑا جا سورج اتوں کر کے لنگ جاتا, سردی آئی تو تھوڑا جا پاسوں کر کے لنگ جاتا. اور انہوں نے کہا کہ میں تو انہاں چوں کسی نوں نہیں سمجھدا کہ ایک بھی ساڈا رب ہو سکتا ہے. میں تو سمجھدا کہ جس حکم دے اے پابند نے, میرا منہ اس دی طرف ہے اور اس نوں میں اپنا رب ماننا. اپنے اندر بھی غور کر لیے, جس طرح سورج ادھروں نکل کے ادھر غروب ہونے دی مجبور ہے, اسی طرح ہر انسان پیدا ہو کے وڈا ہو کے تے بڑھا ہو کے تے پھر مرن تے مجبور ہے. اے قدرت سانو اپنے اندر نظر نہیں آتی. اس رب نو منو جن نے اے ساری تدبیر کیتی ہے کہ بچے ہون گے کتھوں ہون گے, کیویں ہون گے, کیڑی جگہ تے پیدا ہون گے, کیڑا نقطہ ہوئے گا جتھوں وہ شروع ہون گے. اس نقطے تو لے کے اللہ تعالیٰ نے ان دی پرورش دا بندوبست کیتا. رب العالمین ہر عالم چ اس نے ساری پرورش دا بندوبست کیتا. جدوں اسی ایک نقطہ ساں ایک نطفہ ساں ادوں بھی ساری پرورش دا بندوبست کیتا. پھر اسی وڈے ہو گئے پھر بھی ساری پرورش دا بندوبست کیتا. رب ہے نا, رب العالمین ہے. ہر حالت وچ اسی کہنے نا غصے کا عالم, عالم غضب, فرت رحمت, یہ مختلف جڑے عالم انسان دیتے گزردے نے وہ بھی مراد نے. اور مختلف عالم مثلا عالم حیوانات, عالم نباتات, اللہ تعالیٰ انہوں دا سارا دا بھی رب ہے, انہوں دی بھی سارا دی ہر ضرورت نو پوری کرنا ہے. اس رب دی طرفوں رسول ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور انہوں نے فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. جب سب کی طرف اللہ کا رسول آ گیا تو پھر تو کوئی ایسا رہا ہی نہیں جس کی طرف اللہ کا رسول نہیں آیا. تو اب کوئی ضرورت ہے کسی نبی کی؟ تو اس میں ختم نبوت کا بھی اس میں ہمیں اشارہ ملتا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی, اور اس کے رسول نبی امی پر بھی ایمان لاؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون, اور اس کے نبی امی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے حکموں پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے آئے ہیں, سب سے پہلے میں نے پورے کر رہے ہیں, اور پھر یہ مخلوق کی طرف حق کے رسالت ادا کرتے ہوئے پہنچانے ہیں. واتبعوا, اور اس کی اتباع کرو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ تو اعلان کیتا نا اللہ تعالیٰ نے کروایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو. پھر خود اللہ تعالیٰ فرماندے نے, آمد رسول دی بات ہے نا, آمد رسول کی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الناس, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. اے انسانوں بالکل تمہارے پاس پہنچ گیا رسول, حقیقت ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے پاس پہنچا ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, فآمنوا, ایمان لے آؤ, خیر لکم, اچھا ہوگا تمہارے لیے. انہوں پنجابی جی کہندے نے چنگے رہ جاؤ گے, خیر لکم. وَإِن تَكْفُرُوا, اور اگر تم انکار کرو,
نہ مانو، رسالت کا انکار کر دو، یا کچھ حکموں کا انکار کر دو، کچھ مان لو کچھ نہ مانو، تو پھر تم اسلام میں پورے داخل تو نہیں ہوتے نا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کتاب کو مان لو گے کچھ کو نہیں مانو گے۔ تو پھر ماننے والے تو پورے کے پورے ماننے والے جو ہیں وہ ماننے والے ہوتے ہیں جو پورے کا پورا مانے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ماننے والے حالت میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر انکار کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پھر بھی ساری زمینوں اور آسمانوں کی ملکیت اللہ ہی کی رہنی ہے، اللہ کی بادشاہت میں فرق نہیں آ جانا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بالکل اللہ خوب جانتا ہے کہ تمہارے کام کیسے ہیں، تمہارے ارادے کیسے ہیں، تمہاری آنکھیں کدھر اٹھتی ہیں، تمہارے کان کیا سنتے ہیں، تم دلوں میں کیا گمان رکھتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ اس چیز کی حکمت سے بھی خوب واقف ہے کہ جب تم ایمان لے آؤ گے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، تو پھر تمہارا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا، اللہ اس بات کو بھی خوب جانتا ہے اور اس کی حکمتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آمد رسول کی بات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بے شک تمہارے پاس آ گئے ہیں ایک ایسے پیغمبر جو تمہاری جنس سے ہیں اور جن کو تمہیں پہنچنے والا نقصان اور نقصان پہنچانے والی چیز بہت گراں گزرتی ہے۔ جس چیز سے تمہیں نقصان پہنچے انہیں پسند نہیں آتی۔ کوئی تمہارے نقصان میں کوئی معاملہ ہو، ان کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، ان کے لیے بہت ان کو برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، حریص علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ آمد رسول، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول کیا بتاتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، رسولوں کا کام ہے نشاندہی کرنا، اللہ کی مرضی یہ ہے اس پر چلو، یہ اللہ نے اس بات سے روک دیا ہے اس سے دور رہو۔ رسول کوئی نگہبان نہیں ہوتے کہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کرنے دینا۔ ہاں، اگر ان کی دعوت میں کوئی رکاوٹ بنے گا، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی رکاوٹ بنے گا، تو پھر پوری سختی کے ساتھ اس سے نمٹیں گے۔ تو اللہ کے رسول کا آنا یہ کیا ہے؟ یہ دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ اور دین کیا ہے؟ میں نے عرض کیا تھا، دین جو ہے وہ پوری زندگی ہے، اور پوری زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا یہ دین ہے۔ سونا اللہ کی مرضی کے مطابق، کہاں سے پتہ چلے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کیسے سونا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کو حکم دے دیا، کیسے پتہ چلے گا نماز کیسے شروع کرنی ہے؟ اللہ اکبر کہے بغیر نماز شروع ہو جائے گی؟ کہاں سے سیکھیں گے؟ کس سے سیکھیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں گے۔ تو یہ اللہ کو جو طریقے پسند ہیں وہ اللہ نے سکھائے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اور اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اللہ کے انعام کیسے ملیں گے، اللہ کی رحمتیں کیسے ملیں گی، وہ ہم خطبہ میں بات آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، وَنَسْأَلَ اللَّهَ رَبَّنَا أَن يَجْعَلَنَا مِمَّن يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ وَيَتَّخِذُ رِضْوَانَهُ۔ ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بنائے ان لوگوں میں سے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں،
اور اللہ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں. یہ دعا کر دے اور تسی سارے کہ نہیں کر دے. اے اللہ ساڈا سوال ہے کہ سانو انہاں لوگاں چوں بنا جڑے تیری اور تیرے رسول دی اطاعت کردے نے. آمین. اور جڑے تیری رضامندی نو پورا کرن دی کوشش چ لگے رہندے نے اور جڑے تینوں ناراض کرن تو بچن دے وچ لگے رہندے نے. نسأل اللہ ربنا ان یجعلنا ممن یطیعہ ویطیع رسولہ ویجتنب سخطہ ویتخذ رضوانہ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے کہ اللہ نے ہدایت بھیجی. جیسا کہ پہلے دن آدم نو کیا سی کہ تسی انہیں تو جا رہے اترو تھلے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے ہدایت آتی رہے گی، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں. تو ہدایت آتی رہی، دین آتا رہا، مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس آیت کے ساتھ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور اس دین پر عمل کیسے ہونا ہے او دا سلیقہ سی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سیکھنا. نماز پڑھن دا حکم اللہ نے دے دیتا تو نماز پڑھن دا سلیقہ کنے سکھایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تے آمد رسول اور مرحبا رسول اللہ مطلب یہ کی ہویا کہ اللہ کے رسول آ گئے تو مرحبا تو پھر اس گل دی ہے نا کہ اسی اپنے آپ کو پورا دا پورا انہوں نے حکومت اتنے حوالے کریے کہ اسی خوش ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جو عمل ساڑھے سامنے، جو سنتاں ساڑھے سامنے، جو تہذیب و تمدن کلچر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو دیتا سانو بخوشی قبول ہے. مرحبا دا مطلب تے ہے نا. تے لبیک رسول اللہ دا کی مطلب ہے؟ جدو کوئی اپنے آپ پیش کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے تو دا مطلب کی ہے؟ او دا مطلب یہ ہے کہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اس نو اس دنیا دے آخری انسان تک پہنچان واسطے اسی حاضر. اے لبیک. کوئی لبیک دا مطلب یہ نہیں کہ میں آ گیا تو میں تواڈے پیر کٹاں گا. جس مقصد واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس مقصد نو پورا کرنے واسطے میں حاضر. نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس تو اگلی آیت کی ہے قل انما اوحی الی انما الہکم الہ واحد. میری طرف وحی یہ آتی ہے اور اس کے سوا کوئی اور بات مجھے نہیں میری طرف وحی آتی کہ تمہارا اللہ ایک اللہ ہی ہے. ایک اللہ ہی ہے جس کو تم نے راضی رکھنے کی کوشش کرنی ہے. انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. تم بتاؤ کہ اب مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ رحمت اللہ دی ہے لیکن منن نہ. اور ایک اللہ نو راضی کرنا ہی مقصد ہوئے. انما الہکم الہ واحد. ایک اللہ تو سوا کسی اور نو راضی کرنا مقصد نہ ہوئے. او زندگی چاہیے پھر رحمت ہے اللہ تعالیٰ دی. دیکھو اللہ تعالیٰ دی رحمت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ دا غضب بھی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دی رحمت بہت وسیع ہے. جدو کوئی شخص کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو انہوں اس گناہ دی سزا اندے واسطے مقرر ہو جاتی ہے. لیکن جدو کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اندے واسطے 10 نیکیاں مقرر ہوتی ہیں. 10 نیکیاں دا اجر اندے واسطے مقرر ہوتا ہے. اندے اخلاص دی وجہ نال 70 بھی ہو سکتا ہے. اندے اخلاص دی وجہ نال 700 بھی ہو سکتا ہے.
اور اندر اخلاص دی وجہ نال اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس نو بڑھا سکتے ہیں. اے رحمت. گناہ ہوئے گا تے ایک اور نیکی ہوئے گی تو ان دا بدلہ بہت سارا. ہن ایک دے بدلے 700 بھی لبدیاں ہون تے پھر بھی کسی دے گناہ ہوندیاں نیکیاں تو ود جان تو پھر تو انہیں آپ ہی آپ دے آپ نے اس غضب دا حقدار بنایا نا. میں نے بھی پتہ بھی کدو شروع ہویا سا. تو بہرحال بات کوئی اتنی بہت پیچیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دی وحی، اللہ دی ہدایت، قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آنا، دین دے دو ہی ماخذ نے. حقیقتاً تے ایک ہی ماخذ ہے وحی. او وحی اللہ دے کلام دی شکل چ ہے، اور جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں سنتاں نے، چاہے انہوں نے اپنے حکم نال فرمائیاں یا اپنے جسم نال کر کے دکھائیاں، او ساڈے واسطے دین ہے. صحابہ کرام نے اپنے سامنے جس طرح قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اتردا دیکھیا، اور اس قرآن تے جس طرح عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کردے دیکھیا، اس نو سکھیا، اور صحابہ دے اس علم نو، اس عمل نو محدثین نے، ائمہ کرام نے اپنی کتاباں چ چھان کے بڑی احتیاط نال اکٹھا کر دیتا. اور اس واسطے اتنی احتیاط کیتی کہ نبی اور کوئی نہیں آنا، اور اس دین نو، انہاں حدیثاں نو، انہاں سنتاں نو بڑی محنت نال، مشقت نال خالص نکال کے بخاری شریف دی شکل چ، مسلم شریف دی شکل چ، صحاح ستہ دی شکل چ ساڈے واسطے نکال کے رکھ دیتا. اے ہے تحفظ ختم نبوت. حدیثاں نو اچھی طرح پہچاننا کہ کیڑی واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے. اے تحفظ ختم نبوت تو محدثین نہیں کیتا ہے، نعرہ ہویا، بڑی محنت نال اور جان فشانی نال ہویا، اور اللہ دے حکم نال اسی جڑے مدرسے چلانے ہیں اور بنانے ہیں، اے اللہ دے نبی دیاں سنتاں نو ٹھیک ٹھیک سنبھالن واسطے، انہوں دی ٹھیک ٹھیک تعلیم اگے دین واسطے ہے. اور اے تحفظ ختم نبوت دا اصل چھاونیاں اے مدرسے نے. اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. انہاں مدرسیاں نال تعاون کریا کرو، اور ایتھے آ کے دین سکھیا کرو، اور اپنی نسلاں نو سکھاؤ. جس طرح آج تو 1400 سال پہلا، 1450 سال تو لے کے اج تک کہ دین ساڈے تک پہنچا ہے، اور اسی انہاں مصلیاں تے بیٹھے ہیں، سجدے کرنے ہیں، وضو کرنے ہیں، اپنی کمائیاں نو پاک رکھن دی کوشش کرنے ہیں، اپنے کمان دا طریقہ، خرچ کرن دا طریقہ، دنیا دے تے زندہ رہن دا طریقہ، گفتگو دا طریقہ، ایک دوسرے نال سلوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سکھ کے او دے مطابق اپنے آپ نو بنان دی کوشش کرنے ہیں. اپنے عمل نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے اتے ٹالن دی کوشش کرنے ہیں. اس اپنی اولاداں نو، اپنی اگلیاں نسلاں تک پہنچان واسطے ان دا بندوبست کرو. اے ساڈے ذمہ ہے. ان دے واسطے ساڈیاں جاناں، مال اور وقت جڑا حاضر ہے. لبیک اس گل دے اتے ہے. اللہ تعالیٰ سانو توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.